अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उलमाए कराम का एक मसला ये है कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो इस्लाम की तालीमात हैं उनकी तशरीह करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम बनाने वालों को शायद पता नहीं था कि जब कुछ अरसा गुजर जाएगा तो उनकी तालीमात पर तरह तरह के सवालात उठाए जाएंगे। जब तरह तरह के सवालात मुख्तलिफ तरह के उलमाए कराम के आगे रखे जाते हैं तो उलमाए कराम अपनी दानिस्त के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक, अपनी फ़हम के मुताबिक उनके जवाबात देते हैं। अब चूंकि वो कोई स्टैंडर्डाइज़ जवाब नहीं होते हैं, वो उन्होंने अपनी सोच से बनाए होते हैं, इसीलिए हर आलिम दीन का जवाब जो है, दूसरे आलिम दीन के जवाब से डिफरेंट होता है। अगर ये वाक़ई एक इस्लामिक सोर्स से अख़ज़ होते, तो तमाम उलमा के जवाब सेम होते। अभी मैं किसी ने मुझे लिंक भेजा जिसमें मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब के जो दामाद हैं हसन इलियास साहब, उनसे किसी कॉलर ने मेरा सवाल पूछा कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया। तो जिस पर उन्होंने अपने ससुर का गामदी साहब का एक मशहूर ज़माना जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने अपनी बनाई हुई जन्नत के लिए इंसानों का इंतखाब करना था, इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। ये वो मकसद हयात है जो गामदी साहब के दामाद हसन इलियास साहब उस कॉलर को बता रहे हैं। अब इस जवाब को सुनने के बाद मैं 2 मिनट ज़रा सुन सा हो गया। ज़रा गौर कीजिएगा कि हसन इलियास साहब क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो 1,24,000 अंबिया मुबैना तौर पर इनकी अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए भेजे थे, और अंबिया चूंकि मासूम होते हैं, वो खता नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर ये मकसद अप्लाई ही नहीं होता। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो बकौल इनके इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो अपनी बनाई हुई जन्नत के लिए इंसानों का इंतखाब कर सके कि आया ये इंसान नेक अमाल करता है या नहीं। लेकिन इस बुनियादी मकसद हयात से ही 1,24,000 अंबिया को, इंक्लूडिंग इनके जो आखिरी नबी हैं, उनको हसन इलियास साहब ने महरूम कर दिया। और अगर कोई मेरा ये सवाल उन तक ले जाए तो मैं जानना चाहूंगा कि इसके ऊपर हसन इलियास साहब क्या कहते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं मोहतरम मोहम्मद अली साहब, बुनियादी तौर पर सवात से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा के अंदर रहते हैं। अली साहब, ये जो सवाल मैंने आपके आगे रखा, क्या इसके ऊपर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? जी जी अवैस साहब, ये तो खैर ये तो हर बंदी का जो है ना एक अब तो एक किस्म का एक बाजार लगा हुआ है। मतलब ये है कि हर एक बंदा अपना जो है ना एक चीज बेच रहा है, और जिस हिसाब से मतलब वो अभी तो ये जो यूट्यूब वाला किस्सा है, ये चैनल वाला, ये फॉलोइंग वाला, ये इसने तो बिल्कुल मतलब उसका ये मकसद ही खत्म कर दिया है। तो जो बंदा जो है ना जिसकी ज़हन में जो भी आ गया उसने वही कह दिया। तो अभी मतलब अब इस पे मैं क्या कमेंट्स करूं, उसके उसको छोड़ दो, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं उसी टॉपिक पर आऊंगा। अली भाई, आपने जब अपना तारुफ मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर करवाया था तो उसमें जी आपने मुझे बताया था कि आपने रिसेंटली जॉब छोड़ी है, अब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और उसके जी जी अलावा आप लिखने पढ़ने से शगफ रखते हैं, और आप मौलाना अबुल अला मुददी जो हैं उनकी तालीमात से काफ़ी हद तक मुतासर हैं। और जहाँ तक मेरी नाकिस याददाश्त मेरा साथ देती है, उसके मुताबिक मौलाना मुददी जो थे वो 1944 में कायद आजम को काफिर आजम कहा करते थे और वो पाकिस्तान बनने के सख्त मुखालिफ थे। आप भी हैं? नहीं, मौलाना मौदूदी से ये जो है ना ये हकीकत में अवैस साहब, ये अब हम किसी और तरफ चले जाएंगे। ये मैं वैसे ही आपकी राय पूछ नहीं रहा नहीं था। अगर मैं वैसे आप नहीं मौलाना ये मुददी के इन ख्यालात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं मैं करते, या आप? बिल्कुल उसके मैं नहीं नहीं लेकिन ये ख्यालात उसके है ही नहीं। ये अच्छा। जो है ना ये गलत, हाँ ये गलत तरीके से जो है ना यानी मतलब ये तो एक साजिश थी। और मैं चूंकि जुमा इस्लामी के साथ मेरा कोई ताल्लुक अभी है नहीं, मतलब मैं उनकी से मुतमईन नहीं हूँ। इनके जो अभी जो काम है या मतलब जिस तरह वो कर रहे हैं उनसे नहीं। मैं मौलाना मौदूदी साहब की जो मतलब मैंने उसको स्टडी किया है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन अपनी हद तक इतना स्टडी किया है। ये हकीकत में उसने जो है ना पहला एक जदीद आलिम था वो तकरीबन मतलब चंद में से, कि उसने जो वो एक साजिश थी
سازش اس طرح تھی کہ مطلب کس طرح ہم جو ہے مودودی صاحب کا راستہ روکے. تو اس کے لیے مطلب غلط قسم کے مطلب وہ جو بھی ہے وہ ایک عالم حقیقت میں تو ایک میں کو ایک اور بھی ایک بہت بڑی حضرت تھے ہندوستان میں کہ اس سے اس کا جب پاکستان وجود میں آ گیا تو اس کو اس کا جو مرید تھا وہ چلا گیا اس کے پاس اور اس نے کہا حضرت, اور اس کے الفاظ یہی تھی کہ حضرت پاکستان تو وجود میں آ گیا. تو اس نے کہا تھا اس ٹائم کے ایک حرامی بچہ تھا, اس نے پیدا ہونا تھا, پیدا ہو گیا. اب بچے کا خیال رکھنا جو ہے نا قصور ماں باپ کا ہے, بچے کا یہ نہیں. آپ مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا نہیں نہیں نہیں, اب میں نام نہیں لیتا میں کسی کا, اب میں صرف آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ مطلب اس وقت وہ بھی صحیح تھا. اچھا اس اچھا نے اچھا علی بھائی ایک آخری چھوٹا سا ضمنی سوال, اس کے بعد مین ٹاپک پہ, کہ مولانا مودودی کی تعلیمات سے اس وقت دو جو بڑی جماعتیں ہیں وہ قصب فیض حاصل کرتی ہیں, جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی ہند, جو کہ انڈیا کی جماعت ہے. جو جماعت اسلامی پاکستان ہے وہ سیکولرزم کو کفر قرار دیتی ہے, اور جماعت اسلامی ہند جو ہے وہ سیکولرزم کو ناگزیر قرار دیتی ہے. جماعت اسلامی پاکستان سیکولرزم کے خلاف ریلیاں نکالتی ہے, جماعت اسلامی ہند جو ہے سیکولرزم کے حق میں ریلی نکالتی ہے. یہ جو جغرافیائی باؤنڈری چینج ہوتے ہی مولانا مودودی کی تعلیمات کی انٹرپریٹیشن کیوں بدل جاتی ہے علی صاحب؟ میں نے کہا پھر وہی بات, ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے ایک مقصد کے لیے اس کو یوز کرتا ہے. جس طرح میں آپ کو اچھا علی بھائی, آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے بتائیے. سوالات کریں گے. اب میں اپنے آپ کو آپ کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں. اب آپ مجھ سے سوال کریں, آپ میرے سے عمر میں بھی بڑے ہیں, رتبے میں بھی بڑے ہیں, اخلاق میں بھی بڑے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی طرف سے جو 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 کچھ مجھے پتا ہے میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں. جی علی بھائی مجھ سے پوچھیے گا آپ. سر جی عمر میں تو خیر آپ مجھ سے بڑے ہیں کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے جب آپ جاوید خاندے سے سوال کرتے تھے جیو میں. ہماری شکل اور ہماری اس پہ مت جائیے. میں ابھی 44 کا ہوں. تو سر میں 42 کا ہوں. چلے صحیح ہے پھر, اوکے, دو سال کا کوئی مسئلہ نہیں. when I was in liquid form you were in full form. ہاں اوکے. تو سر جی میں تو اصل میں آپ کو جو ہے نا پہلے وہ کیا اس کا نیت باندھتے ہیں نا, ایک تمہید میں باندھ لیتا ہوں کہ میں اصل میں ایک ایسے معاشرے میں کہ مولانا مودودی صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب وہاں تو کوئی مطلب آپ بلکہ خاص کر ہمارے کے پی کے میں اور مطلب اکثریت میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں. اور بہت ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ تقریباً آج کی ایک 10-11 سال پہلے کی بات ہے, اور عید کا میرے خیال سے دوسرا یا تیسرے تو ہمارے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو ویسی مطلب میری بہن بھی آئی ہوئی تھی اور ہم بیٹھے ہوئے تھے کزن وغیرہ. تو ہم نے مذہب پہ بات کرنا شروع کی. تو میرا بھائی جو ہے نا وہ تبلیغ سے اس کا تعلق ہے, تو وہ وہاں روم سے نکل آئے. تو اس نے کہا سب کو کہ یار اس کی بات مت سنو, یہ مودودی ہے. تو میرا والد صاحب جو ہے نا وہ بہت سیدھا سادہ آدمی ہے, مطلب وہ ابھی وہ اللہ ان کو صحت دے, اور ان کی ایج ابھی یعنی 80+ ہے. تو وہ بہت پریشان ہوئی. تو جب یعنی سب چلے گئے اور میں اکیلا اس کے ساتھ ملا, تو اس نے مجھے کہا کہ بیٹا تو سچ میں مودودی ہے. تو میں اس کی جو فیس ایکسپریشن اس کا تھا نا, مطلب یہ تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو میں نے کہا کیوں, کیا ہوا مودودی کو, کیا ہوا؟ تو اس نے کہا نہیں وہ تو کافر تھا نا. تو ہماری ایک استاد ہے ہمارے محلے میں, جو بلکہ ہماری فیملی جتنی بھی تھی سب اس کو بہت مانتے تھے. وہ بہت معزز تھے, اور اس کا نام بھی سیدمبر تھا, سیدمبر استاد تھا وہ. تو میں نے کہا یہ کافر ہے, حالانکہ اس کے پیچھے میرا والد صاحب پوری نماز پڑھتے تھے. تو میں نے کہا یہ کافر ہے. تو اس نے کہا نہیں وہ کیوں. تو میں نے کہا وہی ہے,
اس کے ذہن میں کچھ اور ڈالا گیا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ قادیانی اور وہ یہ قصہ تھا, تو اس نے کہا چل چل چلو پھر صحیح ہے. تو علی بھائی آپ قادیانی مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں؟ بالکل کافر سمجھتے ہیں. اب چھوڑ دو, وہ کسی اور طرف نہیں جاتے, کسی اور طرف نہیں جاتے. سر ذرا قصے کو مختصر رکھیے. اصل میں یہ ہاں قصے مختصر کرتے ہیں, اور مطلب میں شارٹ ٹائم لوں گا, میں زیادہ ٹائم لوں گا بھی نہیں. اصل میں یہ ہے نا کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور پھر میں نے کہا ہاں اویس اقبال صاحب بھی, تو میں نے ویسے اپنی ایک میٹنگ کرائی اپنی ذہن کی اور اپنی دل کی, اور ایک آدھا گھنٹہ 40 منٹ میں نے اس پہ سوچا, اور دونوں سے میں نے پوچھا کہ یار یہ آدمی جو ہے اویس اقبال صاحب, یہ بھی کسی حد تک تو سچ کہہ رہا ہے نا. میں نے کہا جو کہہ رہا ہے یہ تو بھی بنیاد. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, تو میں نے 1 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے جو بھی ہے میں نے مذہب چھوڑ دیا, میں نے بالکل نیوٹرل ہو گیا, اور میں نے سوچا پھر میں یہ سارا دنیا جو ہے نا جو جہان ہے اس کو ریورس لے کے گیا. میں نے کہا چلو صحیح ہے, یہ تو ٹھیک ہے, سورج بھی خود اور آسمان بھی اور سب کچھ خود, تو میں ریورس گیا. ریورس جس پوائنٹ پہ میں گیا, وہ جو آپ جسے بگ بینگ کہتے ہیں, اور کچھ سائنسدان تو اس کو کہہ رہے کہ نہیں یہ بگ بینگ بھی نہیں ہے, وہ کہہ رہے یہ اس طرح بارش کا بلبلے اس جیسا ایک دھماکہ تھا, لیکن بہرحال اس کو تو بگ بینگ کہتے ہیں. تو بگ بینگ پہ میں رک گیا, وہاں میرا ذہن جو ہے نا سنگولیرٹی کی طرف گیا کہ سنگولیرٹی ہے کیا اصل میں. تو اویس اقبال صاحب میرا کویسچن یہ ہے کہ اصل میں سنگولیرٹی کس چیز سے بنی تھی, یعنی کیا چیز تھی اس کے اندر, وہ کیا ایسا چیز تھا کہ وہ جو کہتے ہیں نا اس کی بیٹی نے اٹھا رکھی ہے سر پر دنیا, یہ تو اچھا ہوا انگور کو بیٹا نہ ہوا. تو یہ کیا چیز تھی, اس کے اندر کیا چیز تھی, بس یہی ہے کویسچن میں, آگے پھر جائیں گے اس کا. اگر آپ مجھے محمد علی صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کے ایک انتہائی اس اہم سوال کا جواب دوں, میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے بگ بینگ تھیوری کا مطالعہ کیا ہے؟ میں نے اویس صاحب, میں صرف آپ سے یہی کویسچن کر رہا ہوں, آگے پھر جائیں گے, پھر آگے میں کروں گا. بس صرف مجھے یہ محمد علی صاحب, مائیکل سیڈز اور ڈینا بیکمین کی جو کتاب ہے فاؤنڈیشنز آف ایسٹرونومی, اس کا چیپٹر 17 ہے ماڈرن کاسمولوجی کے اوپر, اور اس کے اندر بگ بینگ تھیوری کو انتہائی صراحت کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے. دیگر کتابوں میں بھی کیا گیا ہے, بنیادی لٹریچر میں بھی کیا گیا ہے, لیکن چونکہ میری نظر سے وہ کتاب گزری ہے اسی لیے میں اس کا حوالہ دیتا ہوں. علی بھائی, یہ جو اس وقت دنیا کے اندر, اس کائنات کے اندر جتنی بھی گیلیکسیز ہیں جن کو ہم کہکشائیں کہتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر ہم ملکی وے گیلیکسی کے اندر رہتے ہیں, ہمارا جو سولر سسٹم ہے, ہماری جو قریب ترین ہے 25 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے. تو اس طرح اس دنیا, اس کائنات کے اندر ٹریلینز آف گیلیکسیز ہیں. تو سائنسدانوں نے ان گیلیکسیز کے درمیان جو ریٹ آف سیپریشن ہے, یعنی ایک گیلیکسی اور دوسری گیلیکسی کے درمیان جو فاصلہ ہے, وہ فاصلہ نہیں, وہ اسپیس ٹائم فیبرک ایکسپینڈ ہو رہا ہے, اس ریٹ کو کیلکولیٹ کیا تو وہ 70,000 کلومیٹر پر سیکنڈ آیا. اور جب سائنسدانوں نے اس سارے ریٹ آف سیپریشن کو ریورس کیا, جس طرح آپ نے اپنے ذہن میں ان باتوں کو ریورس کیا, تو وہ جا کر ایک نقطے کے اوپر, مجھے بات پوری کر لینے علی بھائی, مجھے جواب دینے, مجھے جواب مجھے بیچ میں مت ٹوکیں, نہیں تو پھر میں آپ کو اس کا جواب نہیں دوں گا. اور جب انہوں نے اس ریٹ آف سیپریشن کو ریورس کیا تو اس کائنات کا جو تمام تر مادہ اور توانائی ہے ایک نقطے پر جا کر مرتکز ہوا, جس کو ہم سائنس کی زبان میں سنگولیرٹی کہتے ہیں. اس سنگولیرٹی کے اندر, اس کائنات کے اندر پائی جانے والی ہر چیز کا جو مادہ ہے اپنے جوہر کی شکل میں موجود تھا. علی صاحب, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بس مطلب زیادہ اس کی وہاں ہم نہیں جاتے, سمپل سا کویسچن تھا. تو اس میں مادہ یعنی موجود تھا, یعنی سنگولیرٹی میں مادہ تھا. جی جی سر جی, یہ یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا, آپ کہہ رہے وہاں مادہ تھا, مطلب وہ پھر بلاسٹ ہوا, بلاسٹ میں جو ہے نا ایک میں نے کہیں بھی علی صاحب بلاسٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا. بہرحال جو بھی بگ بینگ تھا نا, بگ بینگ ہوا جو بھی ہے, وہ لوگ
مختلف قصے سے کر رہے ہیں نا. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ مطلب ایک، بلکہ ابھی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بایو ورس تھا یا ملٹی ورس تھا، مطلب وہ بھی کوئی ابھی تک کوئی وہ پتہ بھی نہیں ہے. ویسے آپ بگ بینگ تھیوری کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ میں ایک نہیں، میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بس میں یہی کر رہا ہوں. اوکے اوکے اوکے. میں سمجھنے آپ کے نزدیک ویسے علی بھائی بگ بینگ تھیوری ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ سر جی میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو صرف آپ سے کویسچن کر رہا ہوں اور آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر میں سمجھتا یا مجھے سمجھ آتی تو میں پھر کیا، وہ تو چھوڑ دو، وہ کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے، اس میں میں اس پہ نہیں جاتا، میں صرف اس پہ جاتا ہوں. آپ کے نزدیک علی بھائی آپ کے نزدیک جو سائنسدانوں کی یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے یہ درست ہے؟ میں سائنسدانوں کی اسی بات پہ آ رہا ہوں. اوکے. میں کہہ رہا ہوں یہ نقطہ جو ہے جس کو سنگولیرٹی کہتے ہیں، یہ جب بگ بینگ ہوا اس کے بعد، یعنی اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، بس صرف وہی پوائنٹ تھا بس، اور کچھ بھی نہیں تھا. علی صاحب جو فی الحال کرنٹ سائنٹیفک ماڈل ہے اس کے مطابق سنگولیرٹی سے پہلے کے حالات ہمیں معلوم نہیں ہیں، کیونکہ بگ بینگ ماڈل یہ کہتا ہے کہ زمان و مکان جو ہے وہ اس سنگولیرٹی کی ایکسپینشن کے نتیجے میں وجود میں آئے. جب زمان و مکان، ٹائم اور سپیس اس سنگولیرٹی کی ایکسپینشن کے نتیجے میں وجود میں آئے تو اس سے پہلے کچھ کس طرح سے موجود ہو سکتا ہے؟ کیونکہ موجود ہونے کے لیے، وجود کے لیے زمان و مکان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن زمان و مکان تو اس سنگولیرٹی کے اندر پنہا تھے. یعنی 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے کاسمک ایکسپینشن کے نتیجے میں زمان و مکان، ٹائم اور سپیس وجود میں آئے. تو اس سے پہلے کچھ کیسے موجود ہو سکتا ہے جب ٹائم اور سپیس ہی نہیں تھا علی صاحب؟ صحیح صحیح. تو سر جی جب بگ بینگ ہوا تو یہ ایکسپینڈ ہوا، صحیح ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اور اس سے یہ کائنات وجود میں ہے، اور یہ کائنات ابھی تک پھیل رہا ہے نا. جی جی سر. تو سر جی جب ایک غبار آئے، مطلب یہ ایک پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کو اگر سپیس ہے تو یہ پھیلے گا نا. مطلب ایک پوائنٹ ہے یا جو بھی ہے، ایک غبار آئے، ہم غبارے کو جب پھونک دیتے ہیں تو اس کو سپیس چاہیے نا. یعنی مطلب ایک غبارہ جو ہے وہ یعنی مطلب وہ اتنا ایسا ہے، ٹھیک ہے، اتنے سے. لیکن جب ہم اس کو بھر لیتے ہیں، پھونک مارتے ہیں تو اس طرح ہوگی نا. صحیح ہے. تو یہ اور یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے. تو یہ پوائنٹ کے باہر جب بگ بینگ ہوا تو کچھ تو تھا، خلا تھا یا جو بھی ہے، کچھ تھا نا. علی صاحب آپ کی یہ جو تشبیہ ہے یہ سننے میں تو بڑی دلچسپ لگتی ہے، لیکن آپ کی تشبیہ کے اندر ایک فنڈامنٹل، ایک بنیادی غلطی ہے، اور وہ یہ کہ جو غبارے سے آپ نے سنگولیرٹی اور سپیس ٹائم فیبرک کو تشبیہ دی ہے، کیونکہ غبارے کو پھیلنے کے لیے ارد گرد جو سپیس چاہیے وہ سپیس سنگولیرٹی کی ایکسپینشن کے نتیجے میں وجود میں آئی. اس بات کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ غبارے کو پھیلنے کے لیے جو سپیس درکار ہے وہ سپیس جو ہے اس 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے سنگولیرٹی کی ایکسپینشن کے نتیجے میں وجود میں آئی. اب آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ سنگولیرٹی کی ایکسپینشن سے پہلے اس کے ارد گرد کیا تھا. تو جناب والا اس کے ارد گرد یہی بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زمان و مکان ہی موجود نہیں تھے. یہ زمان و مکان 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے اس سنگولیرٹی کی ایکسپینشن کے نتیجے میں وجود میں آئے، اور آپ اپنا غبارہ جس سپیس کے اندر پھیلا رہے ہیں وہ سپیس تب وجود میں آئی، اس سے پہلے وہ سپیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی علی جائی. ٹھیک ہے، ویسے مجھے سمجھ آ گئی. صحیح ہے. یہ چھوڑ دو بس، یہ تو میرا ایک کویسچن تھا، میں نے کر دیا. اب آگے جو ہے نا، ٹھیک ہے میں اس میں غلط ہوں، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اب بھی مجھے حقیقت میں یہ کویسچن سمجھ نہیں آیا. ایک چیز ہے، مطلب جو دیکھو ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے اویس اقبال صاحب، ہم جو اچھا علی بھائی مجھے ایک سیکنڈ کی اجازت دیجیے گا یہاں پر تھوڑا سا. میں چونکہ اس گفتگو کو ہم ٹو وے رکھتے ہیں نا، آپ تو مجھ سے سوال کر ہی رہے ہیں، اتنے مشکل سوالات کر رہے ہیں،
تو اگر میں دیکھیں کیونکہ آپ ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو سے آ رہے ہیں علی بھائی، آپ کا اہل مذہب کا ایک بڑا ہی، اور مجھے یقین مانیے کہ آپ سے گفتگو کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے، کیونکہ عمومی طور پر مجھے پارٹیسپینٹ سے مجھے شکایت ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ میری بات کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پا رہے، لیکن میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے سمجھ سکتا ہوں کہ آپ نہ صرف میری بات کو سمجھ رہے ہیں بلکہ اس کے اوپر انٹیلیجنٹلی رسپونڈ بھی کر رہے ہیں۔ علی بھائی، اہل مذہب کا اور خاص طور پر مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ لوگ جس اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتے ہیں، اور سوری عبادت کرتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہہ کر اس ٹائم اور سپیس کو، زمان و مکان کو تخلیق کیا، ایسا ہی ہے نا؟ آپ کے اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عربی زبان میں کہہ کر اس زمان و مکان کو تخلیق کیا، اس مادی کائنات کو تخلیق کیا، اور بہت سارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اپنے آپ میں غیر مادی ہے۔ تو میں ان سے اور آپ سے آج یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ ایک غیر مادی جو خالق کائنات ہے، وہ خود کہاں پر ایگزسٹ کرتا تھا؟ کیونکہ زمان و مکان تو اس نے خود تخلیق کیے، ٹھیک ہے نا سر؟ کب تخلیق کیے یہ تو سائنس نے بتایا، میں مذہب سے تو بہت بنیادی سوال کر رہا ہوں کہ زمان و مکان کو تخلیق کرنے سے پہلے، مادے کو تخلیق کرنے سے پہلے، آپ کا غیر مادی جو اللہ ہے وہ خود کہاں پر موجود تھا، اور اس نے اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا علی بھائی؟ ابھی سے اقبال صاحب اس کا مجھے جواب یعنی میں آپ کو ابھی دوں گا، اس سے آپ ایگری نہیں کریں گے۔ سر ایگری آپ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ نہیں میں بات سنوں نا، سر آپ جواب تو میں آپ دینا۔ کو سر جی دے رہا ہوں نا، جواب دے رہا ہوں، کیونکہ میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ سنگولیرٹی جو ہے آپ اس کو مطلب آپ نے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں چونکہ بحث کا عادی ہوں نہیں کہ مطلب، کیونکہ یہ ہمارا ڈیبیٹ نہیں ہے ہمارا، اویس صاحب ایک ایسا ہے کہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں یہاں آیا ہوں ایجوکیشن کے لیے کہ مطلب میں سیکھوں آپ سے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ کی، تو میں اس لیے آیا ہوں۔ تو میں وہ پوائنٹ جو ہے نا، میں آپ کو بس، لیکن اس کیا کہ آپ اس پہ بحث مت کرو، نہ میں بحث کرتا ہوں۔ نہیں میں نہیں، جو آپ کو میں کہہ رہا آپ ہوں سے میں نے نہیں علی نہیں بھائی، نہیں نہیں، ایک بات سنیے سنگولیرٹی گا، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، جو سائنس کا علم تھا وہ تو محدود ہے نا، ہم تو بیچارے چھوٹے سے انسان ہیں۔ ہاں آپ لوگوں کی تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی ہے، آپ کے اوپر فرشتے آتے ہیں، نبی آتے ہیں، آپ کا تو اوپر سے والے سے رابطہ ہے نا سر۔ تو ہم سے زیادہ جاننے والے پڑھے لکھے لوگ آپ ہیں نا سر، سائنس تو بہت چھوٹی ہے مذہب کے مقابلے میں۔ تو اہل مذہب کا جو یہ دعویٰ ہے کہ اس کے غیر مادی خدا نے اس مادی کائنات کو تخلیق کیا، تو علی بھائی جس طرح میں نے آپ کو جو سائنس کا موقف تھا، آپ نے اس سے ایگری نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، لیکن میں نے کم از کم آپ کے آگے سائنس کا موقف رکھا تو صحیح نا۔ تو آپ مذہب کا مجھے مقدمہ بتائیے کہ اہل مذہب کے نزدیک، علی بھائی کی نزدیک، جو کہ اس وقت مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب جہاں پر مدفون ہے وہاں پر بیٹھے ہیں، تو اس اللہ تعالیٰ جو کہ غیر مادی وجود رکھتا تھا، وہ زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے خود کہاں تھا، اور اس نے اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا؟ علی بھائی اب میں ایگری کروں یا نہ کروں، لیکن کم از کم میرے ذریعے آپ کا جواب لوگوں تک پہنچے گا تو صحیح۔ صحیح۔ تو سر جی، جس کو میں نے آپ کو جب پہلے بتایا نا کہ سنگولیرٹی، میں نے ایک غبارے کا آپ کو مثال دیا، آپ نے اس کو کہا کہ نہیں یہ کوئی اس کا جواب ہے نہیں۔ بہرحال میں اپنی طرف سے یہ سمجھ رہا ہوں، جو غبارہ ہم بڑھ رہے ہیں نا، اس کے لیے اسپیس چاہیے۔ ایک بگ بینگ جب ہوا اور یہ کائنات پھیل رہی ہے اور اب بھی پھیل رہی ہے، تو یہ اسی پوائنٹ میں پھیل نہیں سکتی، اس کے لیے اسپیس کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو، یعنی میں یہ بات میں نہ علم کی حساب سے کر رہا ہوں نہ قرآن سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لیکن میرا علی بھائی اللہ، یہ اگر آپ اس کے اوپر پیپر پبلش کریں گے تو آپ کو یہ نوبل پرائز مل سکتا ہے فزکس کا۔ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں خیر وہ بات چھوڑ دو، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو سنگولیرٹی اور جو اتنا بڑا اسپیس تھا۔ اچھا ایک اور چیز، یہاں سائنسدان علی اس بھائی پہ جو بھی میں نے سوال کیا تھا کہ آپ کے غیر وہی مادی کہہ رہا اللہ نے اس مادی کائنات کو ہوں، کیسے بنایا؟ وہی جواب میں نے آپ کو دیا، جو سنگولیرٹی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے اسپیس بھی وہ بنا رہا ہے اور اس میں ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اب بھی یہ کائنات جو ہے نا ایکسپینڈ ہو رہی ہے،
اور ہے اس کے آگے بھی ہے، تو میرا اللہ وہاں موجود تھا. یہ میرا سمپل سا کوشچن ہے اس کا کہ یعنی مطلب آپ میرا کا اللہ آپ جو کا ہے اللہ موجود نہیں تھا کیونکہ آپ کا اللہ عدم کے اندر موجود تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ وجود میں تو زمان و مکان 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے آئے نا سر. جب زمان و مکان جس کے اندر دیکھیں، آپ ابھی مدینہ منورہ میں ہیں، 2025 میں ہیں. آپ کا زمان ہے اور آپ کا مکان ہے. میں اس وقت 2025 کے شکاگو میں ہوں. اگر میں اس کو 1925 کر دوں یا شہر تبدیل کر دوں یا آپ کا زمان و مکان تبدیل کر دوں تو آپ نہیں رہیں گے. علی بھائی، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ زمان و مکان کے بغیر وجود رکھنا ممکن نہیں ہے. آپ جب کہتے ہیں نا کہ آپ کا اللہ زمان و مکان سے ماورا ہے، تو آپ بیسیکلی اسلامی تعلیمات کے تحت اپنے اللہ تعالیٰ کا رتبہ کم کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ زمان و مکان سے ماورا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں. اویس اقبال صاحب، اصل میں یہ 13.8 بلین سال جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ہم نے آپ کو بتایا. نہیں، آپ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ نے بتایا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اور سائنٹسٹ یہ بتا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ہے. جتنا ہمیں نالج آ گیا ہے نا، سائنٹسٹ کو جتنا نالج آ گیا ہے، اب اس سے آگے یہ تو وہ نہیں کہہ سکتے کہ یار، یہ تو صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سپیس اور ٹائم جو ہے نا، کیونکہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کے پہلے تو کیلکولیٹ کچھ نہیں کر سکتے نا. کیلکولیشن تو آپ کی، اور وہ کیوں آئی ہے کہ آپ کی گلیکسیز، اور جو آپ نے ابھی اس کو ایکسپلین کیا، اور بہت پیارا ایکسپلین کیا آپ نے، اس حساب سے وہ جب ریورس جاتے ہیں تو اس کی سارا جو ہے نا اس نے کیلکولیٹ کیا. اس سے پہلے تو کچھ تھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اب سائنٹسٹ کو اس سے پہلے کوئی پتہ ہے ہی نہیں، تو وہ اسپیس سائنٹسٹ اور کو تو نہیں پتا، لیکن آپ کو تو پتا ہے نا سر، آپ کے اوپر تو وہی آتی ہے. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا. میں ہاں. اویس اقبال صاحب، میں نے تو آپ کو بتا دیا نا کہ میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے نا، اسپیس اور ٹائم یعنی ہمارے علم میں نہیں ہے. اب یہاں جو ہے نا سائنٹسٹ کو بھی تھوڑا سا مخلص بھی ہونے چاہیے ایک جگہ پہ، کیا وہ بھی کہ یار خدا کے لیے ہاں ٹھیک ہے، بالکل پیچھے جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، بس اوکے. اب وہ علی حد بھائی، سائنسدان یہی کہتے ہیں کہ پلانٹس نہیں کر ٹائم رہے. سے پہلے کے نہیں نہیں حالات ہمیں نہیں معلوم نہیں ہے. اویس اقبال صاحب، دیکھو میرا اور آپ کا بہت یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ گفتگو بھی ایسا چلے کہ ہم اس میں مذاق بھی کریں، مطلب ایسا ہو کہ ایسا نہ ہو بورنگ نہیں ہو. اصل میں یہ ہے اویس اقبال صاحب، ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. یہاں سائنس بھی ہے، وہ بھی مکمل سیاسی حساب کتاب سے چل رہا ہے، اور وہ بھی سازش کا شکار ہے. یقین سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارے پاکستان میں جو ہے نا، ہمارے پاکستان میں ہر یہ جو ہماری ایجنسی ہے ISI، تو یقین سے وہ دنیا کی اتنی نمبر 1 ایجنسی. نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ نام ہی بدل دے. یعنی میں یہ کیونکہ وہ اتنی اپنے آپ کو بدنام کر چکی ہے نا کہ اب ٹماٹر والی ریڑھی پہ جب کھڑا ہو نا، اور ایک دیوانہ آ رہا ہو راستے پہ، تو کہہ رہا ہے یا یہ ایسا ہی والا ہے. مطلب یہ ایک ایسی مذاق بنا دیا ہے کہ مطلب ہر بندہ کہہ رہا ہے یا یہ، حالانکہ وہ کوئی بیچارہ اس کے پاؤں نہیں ہے وہ، لیکن بس ایک ایسا ہوا ہے. تو حقیقت یہ ہے، میں اویس اقبال سے میرا دوسرا سوال کہ کیا اگر سر پہلے آج علی بھائی وہ جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ جس اللہ تعالیٰ کو خالق کی کائنات مان کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ نے عدم میں رہتے ہوئے اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا علی بھائی؟ کن فیکون والا جو دیکھو، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، میں کوئی عالم نہیں ہوں، اور اب اس کا لیکن کن فیکون جو ہے نا قرآن شریف میں آئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب بس پٹا. دیکھو سارا کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بھی پروسیس کے کیونکہ یہ انسانوں کو بھی بتانا ہے. انسان جو ہے نا، اب انسان تو اللہ تعالیٰ ایسی بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ اس کا نہ دل ہو، کچھ بھی نہ ہو، بس پیدا کر. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہمارے، آپ نہیں مانتے ہمارے، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی پتھر کو بھی انسان بنا سکتے تھے، کہ مطلب وہ اس کا باڈی بھی پتھر کا تھا وہ ہم دے. لیکن یہ سارا چیز جو ہے نا یہ پروسیس کے تھرو ہوتا ہے. اور اسی طرح اس جہاں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا کہ وہ پورا جو ہے نا انسانی
ذہن میں آ سکے کہ مطلب یہ کس طرح ہوا ہے، کس طرح، یعنی نہیں ہر میں چیز علی کو. بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہہ کر اس کائنات کو بنایا؟ دیکھو یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، کن فیکون جو بتایا کہ کن ہو جا بس ہو گیا، ہو گیا. یہ اس کی پیچھے بھی، لیکن یہ اس کے لیے علماء، اب ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ٹریڈیشنل ملاز ملے، وہ ساری جو ہے نا وہ حقیقت میں قرآن کو سمجھتی بھی نہیں ہے. قرآن کی سمجھنے کے لیے حقیقت میں ایسے علماء چاہیے جو ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب. لیکن علی بھائی قرآن کا تو دعویٰ ہے کہ ہم نے اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے علماء کیوں چاہیے؟ یہ ہر آدمی کے لیے، ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. نہیں، ہر آدمی کا دیکھو، ہر آدمی کی سمجھنے کی بات تو یہ نہیں ہے نا. مطلب یہ تو صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کے ساتھ اپنی حدیث بھی لگانی ہے. ہر بات جو ہے نا وہ اس کے ساتھ تو نہیں ہے نا. تو مطلب علماء اس پہ کام کرتے ہیں، وہ علماء لیکن جو. لیکن حضرت عمر نے تو حدیث مرتب کرنے کی، حدیث جمع کرنے کی سخت مخالفت کی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ اس بات کی سرزنش کی تھی اپنے ارد گرد لوگوں کو کہ جو بندہ بھی حدیث جمع کرے گا تو اس کو بڑا برا پیش آئیں گے اس سے، کہ آپ اللہ کے نبی نے جن کو وہ اللہ سمجھتے تھے، جس چیز کی ضرورت تھی وہ قرآن میں ہے، اور جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو وہ قرآن میں نہیں ہے. تو علی بھائی قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ چونکہ مودودی صاحب کے فالوور ہیں اور وہ کوئی روایتی عالم دین نہیں ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ مودودی صاحب نے اپنی تفہیم القرآن کے اندر کوئی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کسی بھی جلد کے اندر ضرور لکھا ہوگا، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ عدم میں رہ کر خالق کے کائنات جب کن فیکون کے الفاظ بغیر زبان کے بولتا ہے تو بغیر را میٹیریلز کے یہ کائنات کیسے وجود میں آ جاتی ہے؟ تو کچھ جادو سا نہیں لگتا؟ جادو سا نہیں، میں نے آپ کو اویس بھائی بتایا، ہر چیز کی جو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی نہیں ہے کہ مطلب بس یہ اسی طرح ہر چیز جو ہے نا اس طرح ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے نا صرف ہمارے لیے. دیکھو قرآن شریف جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. قرآن شریف جو، حالانکہ یہ کویسچن آپ کا مشہور زمانہ کویسچنز میں یہ بھی ہے کہ قرآن شریف ایسا کیا خاص ہے اس میں جو کوئی عام بندہ نہیں لکھ سکتا. آپ کا یہ کویسچن میں نے بہت دفعہ سنا ہے. تو اویس اقبال صاحب، قرآن شریف جو ہے نا یہ ہمارے لیے ہے، انسان کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اب اویس اقبال صاحب کیا چاہتے ہیں کہ قرآن شریف ایسا ہونا چاہیے، چونکہ یہ اللہ کا کتاب تھا تو یہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس کو ایک جگہ کلک کرتے تو اس سے ہمیں بگ بینگ کا پتہ چلتا، دوسری جگہ دوسری آیات کو کلک کرتے پھر ہم گلیکسی پہ چلے جاتے. یہ نہیں ہے اصل میں. کیونکہ قرآن شریف اگر یہ قرآن شریف واقعی کسی اللہ نے لکھا ہوتا نا، تو قرآن کے اندر ان بنیادی سوالوں کے جواب ہوتے کہ خالق کے کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے، خالق کے کائنات عدم میں کیسے تھا، خالق کے کائنات نے عدم میں رہتے ہوئے یہ کائنات کیسے تخلیق کی. بہت سارا. اصل میں مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے علی بھائی کہ یہ کتاب انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، عربوں کی لکھی ہوئی ہے، اور آپ اپنے ارد گرد کے مسلمانوں کے منہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ اس کے اندر صرف بگ بینگ ہونی چاہیے تھی. بھائی یہ تو نہیں ہوتا. اگر یہ واقعی خالق کے کائنات نے لکھا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ مجھ جیسے لوگ ان سوالوں کے جواب قرآن مجید میں نہ پا کر بہکیں گے، تو وہ حفظ ما تقدم کے طور پر ان سوالوں کے جواب شامل کرتا. ٹھیک ہے نا سر؟ ابھی اگر اس سوال کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں نے اس کائنات کو کیسے بنایا، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں نے اس کو کن فیکون کہہ کر بنوایا؟ یہ بھی نہ کہتا. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ایک طرح سے وہ ایک خالی جگہ پر کرنے کی کوشش کی. لیکن جب ہم اس خالی جگہ کو قریدتے ہیں نا، ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل، کہ عربی زبان کے اندر آپ کن فیکون کہہ کر اس کائنات کو کیسے تخلیق کر سکتے ہیں؟ علی بھائی یہ کوئی ریشنل جواب نہیں ہے. کوئی غیر مسلم جو ہے آپ کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوگا علی بھائی. یہ آپ کی یہ بات کہ یعنی دیکھو، میں نے تو آپ کو کہا نا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا ہے خالق اللہ، یعنی مطلب وہ تو آپ کہہ رہے عدم موجود میں، یعنی سارا کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے
वहदानियत पे ज्यादा आयत है कुरान शरीफ में, लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूँ ना कि ये मुश्किल कुन सवालों के फयकुन, जवाब भी दिए आपके अल्लाह ने। नहीं नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि कुन फयकुन जो आप कह रहे हैं ना, यानी ये ऐसा भी नहीं है कि बस कुन फयकुन यानी हो गया, इसका प्रोसेस है। और वो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि यानी मतलब ये सारा कुछ जो है ना, यानी मतलब उसका जरूर न जरूर उसके आगे पीछे कुछ होगा। कि मतलब आपकी आज अगर अवैस इकबाल साहब यहाँ बैठे हुए हैं और मतलब साइंटिस्ट जो खोज रहे हैं, तो उनको क्या मिलता? कुछ भी नहीं मिलता। ये सारा एक प्रोसेस है। अब बिग बैंग को कह रहे, हम कह रहे हैं चलो ठीक है बिग बैंग ही चले सही है, ठीक है, मैं अली भाई मैं उस प्रोसेस के पीछे हम नहीं जाते, यकीनन कौन फयाकून के पीछे लेकिन कोई ना कोई आपने प्रोसेस होगा। अपनी चीज कुछ और तरफ ले गई आप नहीं, बीच अली भाई अली में। भाई अली भाई अली भाई एक बुनियादी सवाल, जब आप हम्म, दावा करते हैं कि आपके नबी का खालिक कायनात से अल्हाम के जरिए राब्ता होता था, वही के जरिए राब्ता होता था, तो आपके खालिक कायनात ने इतनी बड़ी कायनात को, जो कि 13 अरब 80 करोड़ साल पहले वजूद में आई और कॉस्मिक एक्सपेंशन के नतीजे में इस वक्त 93 अरब नूरी सालों के ऑब्जर्वेबल वॉल्यूम के ऊपर मुहित है, इतनी बड़ी कायनात को आपके अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया अली भाई? अब मुझे, हालांकि टर्न मेरा है और मैंने आपको कहा अरे था कि आप मैंने अगर अगर क्वेश्चन, अगर आप दो लाइनों में जवाब दे के मुझसे पूछ नहीं लीजिए, ठीक है, मैं मैं दूंगा, अपने आप को आपके आगे लेकिन हाजिर मैंने कहा कि अब मैं क्वेश्चन करूंगा, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन बहरहाल इसका चले मैं जैसे जवाब देता जैसे हूँ। जैसे दो मैं लाइनों में जवाब देता बता हूँ, दिया, नहीं मुझसे नहीं, पूछते हैं। मैं इसका जवाब देता हूँ कि यानी क्यों पैदा किया, क्यों पैदा किया, तो सिंपल बात है यही कि अल्लाह ताला ने अपनी पहचान के लिए ये सारा जहां जो है ये बनाया है अपनी यानी पहचान। अली भाई इतनी बड़ी कायनात के अंदर सिर्फ इंसान रहते हैं ना जो उसको पहचानते हैं, हाथी तो नहीं पहचानते अल्लाह ताला को, बकरे भी नहीं पहचानते, मच्छर भी नहीं नहीं, सब पहचानते, सब बैक्टी पहचानते हैं अभी इकबाल अच्छा साहब, सब पहचानते हैं सर, मुझे नहीं सब पता था वैसे। पहचानते चले मेरे लिए नई बात है सर। अच्छा नहीं ये बताइए, मुझे हाँ, ये बताइएगा कि प्लेनेट अर्थ जो है वो इतनी बड़ी कायनात में समंदर के अंदर एक कतरे के बराबर है, तो जो बकिया समंदर है जिसके अंदर कोई शऊरी मखलूक ही नहीं है, अब मरीख के पत्थर तो अल्लाह को नहीं पहचान सकते ना, या पूरी जो कायनात जो कि प्लेनेट अर्थ की हदूद से बाहर है, तो वो तो अल्लाह तो ताला को नहीं पहचान सकते। तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात जो है बेमसरफ ही पैदा की, क्योंकि उसने तो उसको तो पहचाने जाने का शौक था ना। अवैस इकबाल साहब सब कुछ पहचानते हैं। और मैं अच्छा आपको एक और बात, मैं आपको एक और बात भी कही, तो आपके साइंटिस्ट भी इस पे कंफ्यूज है ना, वो कह रहे हैं कि ये यूनिवर्स नहीं, मतलब इससे पहले जो ये मल्टीवर्स भी हो सकता है, तो मल्टीवर्स भी ये हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं? सर, अभी तक साइंस जो है वो मल्टीवर्स के हक में कोई जो सर एक जी ठोस वो सबूत है पेश नहीं कर पाई है। सर जी वो उसको सिंगुलरिटी का अभी तक पता नहीं है। तो सिंगुलरिटी के साथ ही तो हम कह रहे हैं कि ये एक सिंगुलरिटी तो नहीं थी, हो सकता है ये हजारों सिंगुलरिटी होती। अली भाई वो जो हजारों सिंगुलैरिटी थी या नहीं थी, उनसे हटकर साइंस का इल्म तो महदूद है ना, इंसानी इल्म है। लेकिन आपके पास तो डायरेक्ट सोर्स से नलका लगा हुआ है, आपको तो वहां से नॉलेज आ रहा है। आपके तो खालिक के कायनात ने तो 4 किताबें उतार नहीं, छोड़ी, एक लाख तो चौबीस हमारे हजार अंबिया भेजे, अवे रिश्ते अवैस मुतय्यन किए। इकबाल साहब, वो सोर्स अवैस क्या इकबाल बताता साहब, है कि मैंने, मसलन आप जब कुरान मजीद का मुताला करते हैं मदीना मुनव्वरा की मुबारक हवाओं में, मुकद्दस फजाओं में बैठकर, जहाँ कभी पैगंबर इस्लाम चला करते थे, जहाँ कभी सहाबा कराम चला करते थे, तो मुझे ये बताइएगा कि मदीना मुनव्वरा में बैठकर तो आपको एक रूहानी भी कनेक्शन महसूस होता होगा, क्योंकि आप तो एक बिलीवर हैं। तो अली भाई उस कुरान मजीद के मुताबिक आपके अल्लाह ताला ने इस कायनात को, इतनी बड़ी कायनात को क्यों पैदा किया? यार मैं कितनी दफा बताऊं आपको, मैंने तो आपका, और आप वही क्वेश्चन दोबारा कर रहे हो अवैस मैंने, इकबाल क्योंकि साहब। आपने मैंने कहा जवाब नहीं ना ये दिया, क्योंकि आपने कहा कि ये अल्लाह ताला ने अपनी पहचान करवाने के लिए इतनी बड़ी कायनात को हाँ पैदा किया। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी कायनात में तो जो मखलूक है वो सिर्फ जमीन के ऊपर है, तो जो बकिया नहीं, कायनात है उसमें तो मखलूक ही नहीं है। मखलूक आप वहां भी है, वहां भी मखलूक हो सकते हैं, ये तो आपके सर जी। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, आप छोड़ दो, अब आपने ठीक है, बहुत कर दिया, चलें चलें, अब मेरी अली बारी। भाई, अब अली भाई आखिरी 20 मिनट है मेरे पास, और ठीक इस है, 20 मिनट में मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा।
اور مجھے صحیح بڑی ہے. خوشی ہے کہ آپ بہت ہی تحمل سے گفتگو کر رہے ہیں علی بھائی. اویس اقبال صاحب، اگر آج سائنٹسٹ سارے یہ کہہ دے کہ ہاں کاز ہے، یہ جو بنا ہے، یعنی یہ کسی نے بنایا ہے، تو کیا اویس اقبال صاحب پھر بھی اپنی اس بات پہ کھڑے ہوں گے علی جو بھائی ابھی؟ بہت اچھا سوال ہے. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. سائنس جو ہے نا وہ یونیورس کے کاز کو نہیں ڈھونڈتی ہے. وائی سائنس کا سوال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو سائنس جو ہے نا وہ ہاؤ کے اوپر چلتی ہے. اگر سارے سائنسدان مل کر کہہ بھی دیں کہ اس یونیورس کا کوئی کاز ہے، تو میں جو ہوں سورج کے سامنے ایک چراغ بن کر صرف یہ سوال کرنے کی جسارت کروں گا کہ اس کاز کا کاز کیا ہے. کیونکہ مسئلہ پھر وہی رہ جائے گا کہ اگر سارے سائنسدان یہ کہہ دیں کہ اس یونیورس کی ایک علت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت ہونی چاہیے. اور اگر ہر چیز کی کوئی علت ہونی چاہیے تو پھر اس علت کی بھی ایک علت ہونی چاہیے. اور اگر وہ علت خود سے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ خود سے ہو سکتا ہے. اور اگر وہ علت خود سے ہو سکتی ہے تو پھر یہ کائنات خود سے کیوں نہیں ہو سکتی ہے علی بھائی؟ صحیح. تو اویس اقبال صاحب نے یہ کیوں نہیں پوچھا اس سے کہ سنگولیرٹی کا کاز کیا ہے؟ میں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سائنسدانوں کو سنگولیرٹی سے پہلے کے حالات نہیں معلوم. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا. سائنس تو اپنی لمیٹیشنز کا اعتراف کرتی ہے. ہاں سائنس ہاں. تو کہتی ہے کہ ہم وہ سائنس تو ڈھونڈ رہی ہے سر. اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں تو اگلا نوبل پرائز آپ کا ہو سکتا ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ تو صحیح ہے. تو میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ سنگولیرٹی کا اس کے پاس جواب نہیں ہے کہ آگے نہیں. اس کے پیچھے کیا ہے. ہاں. جی جی سر، تو ہم آپ کہہ رہے بتائیں سر تو ہم سنگولیرٹی کے پیچھے، تو سمپلی سنگولیرٹی ہم کے پیچھے کیا تو ہے؟ سم تو اس پہ آپ ایگری کرو گے؟ ایگری تو نہیں کر سر سکتے اس ایگری کے نہیں، پیچھے. میں آپ کی رائے تو ہم سننا کہہ چاہتا رہے ہوں. ایگری جی 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 ہم کہہ رہے اس کے پیچھے اللہ ہے، وہی اللہ اللہ ہے. ہے. اور ہاں. یہ وہی اچھا یہ بھگوان نہیں ہو سکتا؟ بھگوان بھی ہو سکتا ہے. تو اگر یہ بھگوان مطلب جو ہندو ہیں وہ اگر بھگوان کی پوجا نہیں کرتے اس ہیں. کو نہیں نہیں نہ اویس اقبال صاحب، کوئی اس کو بھگوان کہتے ہیں، کوئی ایشور کہتے ہیں، کوئی اللہ ٹھیک ہے، کہتے تو ہیں. یہ جو ہندو جو بھگوان کی پوجا کرتے ہیں یہ بھی کوئی جنت میں بات جائیں گے؟ کون؟ یہ جو نہیں ہندو ہے. وہ نہیں اویس اقبال صاحب، وہ ایک اور قصہ ہے نا. وہ مسئلہ یہاں صرف یہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں جو ہے نا، ہم کہہ رہے کہ مطلب وہ جو مان رہے ہیں کہ ہاں یہ ایشور ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ جو جتنی بھی ہے نا نیچے، وہ بدھ کو بھی کہہ رہے، اس کو بھی کہہ رہے، اس کو بھی کہہ رہے. وہ ایک اور چیز ہے، وہ نہیں ہے نا. ہم۔ اصل میں چیز جو ہے نا نہیں وہ یہاں ہے علی کہ بھائی، افغانستان. یہ جو یونیورس کا کاز ہے، جو کہ فرسٹ کاز ہے اور کریٹر ہے، جو یونیورس کی علت ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سنگولیرٹی سے پہلے اللہ ہے، یہ آپ نے کریٹر کو شناختی کارڈ کیسے دیا؟ کیونکہ جو رومنز تھے وہ کہتے تھے کہ جوپیٹر گاڈ ہے، گریکس کہتے تھے کہ اپولو گاڈ ہے. ٹھیک ہے. جو پرشینز تھے وہ کہتے تھے اہرمن گاڈ ہے. اس دنیا میں ہزاروں خداؤں کی پوجا ہوتی ہے. ہر قوم اس بات کے اوپر اصرار کرتی ہے کہ ہمارا خدا جو ہے سچا ہے. جو میسوپوٹیمیا میں بال مردوک تھا اور اسی طرح سن گاڈ تھا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس کائنات کے کریٹر کو اسلامک اللہ کا شناختی کارڈ کیسے پہنچایا؟ یعنی آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ جو کائنات کا کریٹر ہے وہ وہی اللہ ہے جو کہ آپ کے نبی کے اوپر وہی نازل کرتا تھا؟ یہ کیسے پتا چلا؟ موازنہ کر کے. اویس اقبال صاحب اصل میں حقیقت میں یہ ہے، آپ دوسروں کو دیکھو نا. دیکھو ایک ایسا ہستی جو یعنی مطلب یہ کہہ رہے کہ میرا عبادت کرو، اور ساتھ میں یہ میرا بیٹا بھی ہے، ہم۔ اور ساتھ میں اس بیٹے میری بیٹی بھی ہے، اور ساتھ میں اللہ آپ اللہ 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 تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ دیکھو تعالیٰ کا اگر علی بھائی اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب ایک اور چیز ہے. نہیں، محبوب یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے انسانوں میں سے تو اللہ تعالیٰ کو محبوب کی کیا ضرورت ہے نا؟ اگر آپ اپنی جیسی مخلوق سے عشق کریں گے نا سر، میں ہاں میں ہاں. میں کسی اور اسپیشیز سے تو عشق نہیں کروں گا نا. اگر اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو محبوب کی کیا ضرورت ہے؟
वो खैर वो आप इंसानों जैसा समझ रहे हो। अवैस इकबाल साहब, असल में मुसीबत हमारा यही है कि हम जो है ना अपने जहन के हिसाब से और अपनी इर्द गिर्द के वहां से लेके यानी अल्लाह पकड़ते हैं कि यार ये अल्लाह भी हमारा। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि ये कुरान जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं कि मतलब ये जो है ना ये इस तरह तो ये तो अल्लाह के लिए नहीं है, ये तो इंसान के लिए है। अल्लाह ने ये और ये इसलिए हमें आसान बनाया और हमें जो है ना ये तो मतलब हम एक और चीज में वहां फंसते जा रही है कि मतलब ये क्या चाहिए। लेकिन बात जो है ना आगे चल जाएगी। अब मेरे पास बहुत से क्वेश्चन है, आगे भी है। तो अभी जो है ना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अवैस इकबाल साहब जो ये है कि क्या आप कह रहे हैं ये कुरान मैन मेड है और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन ज्यादा स्टडी की होगी, तो एक ऐसा शख्सियत जो जिसके मुखालिफिन उस वक्त के भी थे, अच्छा वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, मतलब वो लिख पढ़ नहीं सकते थे, वो आता है और एक ऐसा किताब उसमें उसको जरूरत क्या थी, इतनी इतनी आसमानी बातें और इसकी क्या जरूरत थी उसको, यानी मतलब वो किस लिए ये कर रहा था। मतलब आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब खुद साख्ता देखिए अली भाई मैं आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का बहुत एहतराम करता हूँ, क्योंकि दुनिया के 1 अरब 80 करोड़ इंसानों के जो मजहबी जज्बात हैं उनके साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो यहाँ 21वीं सदी में बैठकर उनकी नीयत क्या थी, क्योंकि नीयतों के हाल तो मैं नहीं समझता कि कोई इंसान समझ सकता है, तो उस पर मेरा कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। इसीलिए मैं पैगंबर इस्लाम की ज़ात मुबारका के ऊपर डायरेक्टली कोई भी इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहूँगा जिससे मुसलमानों को लगे कि बेअदबी का एहतमाल हो रहा है, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ दिल आज़ारी करना नहीं है। मेरा मकसद असल में हक की तलाश है, क्योंकि अगर मैं गलत हुआ और आप लोग ठीक हुए तो शायद मेरे इसी एहतराम की वजह से अगर कयामत हुई तो मैं बख्शा जाऊंगा, मुझे लगता है। तो अगर कयामत हुई, अली भाई मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप गौर करें कि विलियम शेक्सपियर भी किसी स्कूल में नहीं गया था, वारिस शाह भी किसी स्कूल में नहीं गया था। कुछ लोग जो होते हैं ना टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारे लोग स्पॉन्टेनियस शायरी करते हैं, स्पॉन्टेनियस बातें करते हैं, तो उसके लिए स्कूल जाना जरूरी नहीं होता है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, ये कुछ कहा जा सकता है। अगर आपके पैगंबर जो थे वाकई अल्लाह ताला से राब्ते में थे, तो जिस शख्स ने अबू तालिब ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, हजरत अली के वालिद मोहतरम ने, तो उन्होंने अपने भतीजे की बात पर यकीन क्यों नहीं किया अली भाई? अली भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? अली भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? ये सवाल हमसे अक्सर किया जाता है कि एक शख्स जो कि पढ़ा लिखा नहीं था वो किस तरह से इस तरह का कलाम पेश कर सकता है। तो हम उसका जवाब यही देते हैं कि तारीख में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिसमें कभी किसी शख्स के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती और फिर भी वो बहुत एक अच्छा कलाम प्रोड्यूस करने की अहलियत रखता है, क्योंकि इंसान जो है एक सोशल एनिमल है और वो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से सीखता है। और जब वो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से सीखता है तो वो बोलना भी सीखता है, अल्फाज भी सीखता है, इल्म भी सीखता है। और वो इस चीज को कुछ लोग कुदरती तौर के ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं। अब आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि लता जी ने या आशा जी ने वो कभी स्कूल नहीं गई तो उन्होंने गाना कहाँ से सीखा। कुछ चीजें आप में कुदरती तौर पर सलाहियतें होती हैं जो आपके अंदर वदियत की जाती हैं, तो मुझे या वदियत होती हैं। तो मैं यहाँ पर अभी अगर मैं अली भाई का इंतजार कर रहा हूँ, अगर वो आ जाते हैं तो मैं फिर उनके आगे डरते डरते यही सवाल रखूंगा कि अगर पैगंबर इस्लाम जो थे वो वाकई अल्लाह ताला के नबी थे,
تو जिस हस्ती ने यानी हजरत अबू तालिब ने जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने खुद अपने भतीजे के ऊपर एतमाद क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक बहुत ही खौफनाक सवाल है, एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। इसी तरह से वर्का बिन नौफल जो कि हजरत खदीजा बिनत खुवैलिद के कज़न थे, जिन्होंने सबसे पहले गवाही दी कि ये वही फरिश्ता है जो इससे पहले भी पैगंबरों पर आ चुका है, तो तब आपके नबी को पता चला कि वो नबी हैं। लेकिन इस गवाही के बावजूद वर्का बिन नौफल खुद कभी हल्का बगोश इस्लाम नहीं हुए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लग रहा कि अली भाई वापस आ रहे हैं, लेकिन मुझे अगर वो वापस आते हैं तो मैं उनसे ये बात, मेरा ख्याल है वो आ गए हैं। अली भाई, हजरत अबू तालिब ने अपने भतीजे पर एतमाद क्यों नहीं किया? ये इसी क्वेश्चन पे मैं क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चन जो है ना मैंने वो नोट किए हुए हैं, तो इसी क्वेश्चन पे मैं आ सर रहा था। हमारा पेपर तो आउट है सर, हमारा पेपर तो आपकी आखिरत की तरह आउट है सर। हम वही असल सवाल असल असल में आपको खैर मैं एक बात बताता हूँ, इंशाल्लाह कम बैक होगा, आपका कम बैक होगा, और अवैस इकबाल की कम बैक इंशाल्लाह। ये आप देखेंगे कि मैं मोहम्मद अली आपको अभी से कह रहा हूँ, फिर आप ये इंशाल्लाह फिर आप मुझे उम्रे की टिकट भेजेंगे? बिल्कुल, मैं उम्र की टिकट नहीं, जो भी है मैं आपको वो दूंगा, लेकिन मैं आपको कंफर्म ये कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो है ना, मैंने एक चीज देखी है, मैंने एक और बंदों को भी वैसे सुना है। अच्छा, मैं आपको पहले बताऊं, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, मैंने अभी तक ये बहुत पॉडकास्ट किसी बहुत के साथ बहुत अच्छी पॉडकास्ट नहीं परफॉर्मेंस किया। अली भाई, आप जिस दूसरी तहम्मुल के दूसरी साथ बात ये बोले। है, इवन 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 मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह ज्वाइन करते हैं इसको, लेकिन आपने लिंक भेजा, अच्छा वो, वरना मैंने आपसे पूछना था कि किस तरह ज्वाइन करते, क्योंकि मैंने यूट्यूब और ये इन चीजों पे यकीन से मैं ज्यादातर वो नहीं कर रहा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह कम बैक होगा, और मैं ये बिल्कुल इस चीज पे मैं बिल्कुल क्योंकि आप में जो रिस्पेक्ट है और जिस तरह आप, तो इंशाल्लाह इसका अल्लाह ताला। अच्छा अली भाई, अच्छा, वो आप हजरत अबू तालिब ने अपने भतीजे पर एतमाद क्यों नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल उसी पे आता हूँ। पहले तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उसने इतनी इतनी किस्सों की जरूरत ही नहीं थी उसको, कि मतलब ये अगर क्योंकि उसने, आप देखो उसकी हिस्ट्री, उसने भूखी जिंदगी गुजारी, यकीन सी, यानी मतलब वो पैगंबर था, और यानी उसने ऐसी जिंदगी गुजारी है कि उसकी जिंदगी को अगर आप देखें कि कितनी मुशक्कतों से उसने जिंदगी गुजारी, हालांकि वो यानी मतलब महबूब था, ये पूरी कायनात जो है ना इसका, लेकिन उसको जरूरत ही नहीं थी या फेम हासिल करने के लिए अली भाई, एक बंदा, अब नहीं नहीं, अब अली मैं भाई, आता हूँ, मैं अभी अबू तालिब पे एक आता हूँ। सेकंड, जरा एक 25 साल का नौजवान जो है, क्योंकि जब उन्होंने इस्लाम की किताबों में लिखा है कि जब उन्होंने उम्मे हानी का रिश्ता मांगा अबू तालिब से, अपनी कजन का, तो हजरत अबू तालिब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुम कोई काम नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता हूँ। और उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमीर बेवा हजरत खदीजा से शादी कर ली, जब हजरत खदीजा की उम्र जो थी 40 बरस थी, और हजरत खदीजा की ये तीसरी शादी थी। उससे पहले हजरत खदीजा के 2 शौहर रह चुके थे। तो जब आप एक अमीर बेवा से शादी कर लेते हैं तो फिर आप गमे रोजगार से तो आजाद हो जाते हैं ना। फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि आपने बहुत मेहनत मुशक्कत वाली जिंदगी गुजारी, और हमारे सामने 25 बरस की उम्र से लेकर 40 बरस की उम्र तक ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है जिसमें आपने कोई काम वगैरह किया हो। आप अक्सर इबादत में मशगूल रहते थे, किस मजहब के तहत इबादत करते थे ये भी एक तारीख का राज है। तो अली भाई, हजरत अबू तालिब ने, जो कि उनके चचा थे, जिन्होंने उनको 8 बरस की उम्र से पाल पोस के बड़ा किया, जो उनके रग पट्टे से वाकिफ थे, उन्होंने अपने भतीजे की बात पर मरते दम तक एतमाद नहीं किया, उनके नाम का कलमा नहीं पड़ा, क्यों? सही, आप एक क्वेश्चन करते हो और उसकी बिल्कुल अटैच एक और क्वेश्चन करते हो, तो मतलब वो नहीं, पहला वाला रह जाता है। मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा था। मैं आपको हाँ, नहीं बैकग्राउंड नहीं, दे रहा था क्योंकि अच्छा मैं पैगंबर इस्लाम की जो तारीखी शख्सियत है उसका एहतराम करता हूँ, और मैं वही वाकयात कोट करता हूँ जो कि मुसलमानों की अपनी किताबों में लिखे हैं। और मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ पूछ रहा हूँ कि एक शख्स जिसके किरदार की गवाही दुश्मन देते हों, जो 3-3 दिन तक बाजार में खड़ा रहता हो, जिसके ऊपर बुढ़िया कूड़ा करकट फेंकती हो, उसके बावजूद वो उसी रास्ते से गुजरता हो, और एक दिन बुढ़िया कूड़ा करकट ना फेंके तो वो उसकी तीमारदारी करने जाते हो। बुढ़िया का नाम हमें नहीं बताया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अबू तालिब जो कि उनके चचा थे, वो उन पर ईमान क्यों नहीं लाए?
چلو اس کا میں تھوڑا سا آپ کو ہینڈ دیتا ہوں، پھر ہند کیوں حضرت سر؟ خدیجہ آپ بتائیں نہیں 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 یار، نہیں نہیں، ابو علی بھائی طالب ایسا کا میں نہ جواب کریں دیتا ہوں، نہیں نہیں، ابو طالب کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے جو آپ نے کوشچن اتنا لمبا کیا اس کا میں ہینڈ دیتا ہوں آپ کو، کہ پہلے آپ اسی ہسٹری کو دیکھ لے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کیسی ہوئی. وہ بھی ایک کاروبار کا حساب تھا نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کاروبار کو سنبھال رہے تھے اور اس کی تجارت کے لیے جا رہے تھے، تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہ کیسے متاثر ہوئی اور اسی شادی کی پیشکش کی. اب آگے ابو طالب صاحب کا. نہیں ابو نہیں طالب علی بھائی جب نہیں وہ سر جی، متاثر ہوئی تو وہ ان کے جو پہلے 2 شوہروں سے بچے تھے تو انہوں نے اپنے دوسرے شوہر کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ ایک نوجوان سے متاثر ہو گئی ہیں. نہیں وہ چھوڑ دیا نہیں نا ویس صاحب. اب جو ہے نا آپ اب کسی اور طرف جا رہے، چھوڑنے والی بات نہیں تھی نا. وہاں پہلے اپنی یہ ہسٹری جو ہے نا، اس کا صحیح ہسٹری اپنے نہیں سر، پڑھی آپ نہیں بتا ہے. دینا کہ آپ کا تو میں آپ کو آپ یہ کہہ رہا ہوں نا، کی شادی already ہوئی ہوئی ہے، آپ کا بیوتی شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ ایک اپنے سے 15 نہیں، سال کم عمر نوجوان شوہر کے لیے نہیں، اپنے شوہر کو کیوں چھوڑیں گے؟ شوہر نہیں تھا، شوہر نہیں تھا نا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا قصے گڑی جاتی ہے، قصے گڑی جاتی ہے، اور وہ پوائنٹ آپ لے کے اس پہ، تو اس پہ کوئی ٹھیک ہے فائدہ ٹھیک ہے نہیں. ٹھیک ہے. ابو طالب آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، تو سر جی آپ وہاں دیکھ رہے ہو ابو طالب کو، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھ رہے. سر میرا یعنی سوال علی کے ایک متعلق نہیں ہے، وہ تو میں میرا سوال میں ابو وہی طالب جواب، کے متعلق ہے. ایک مرتبہ پھر علی بھائی سے ہمارا جو کنیکشن ہے فریز ہو گیا ہے، حالانکہ اس طرح کے جو انٹرنیٹ کے مسائل ہیں وہ عمومی طور پر پاکستان میں پیش آتے ہیں، جب ایجنسیاں جو ہیں وہ پاکستان کے بھولے بھالے اور معصوم لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کہ زیر سمندر جو کیبل تھی اس کو مچھلیاں کھا گئی تھیں. وہ کون سی مچھلیاں کھا جاتی ہیں یہ تو پاکستان کے لوگوں کو بھی اب بہت اچھی طرح پتہ چل گیا ہے، لیکن اگر سمندر جو ہے وہ سعودی عرب کا بھی ایسا ہی ہے جہاں پر انٹرنیٹ کی زیر سمندر کیبلز کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب میں جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے وہ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. سر جی علی بھائی میرا سوال، علی بھائی میرا سوال میں سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں. میرا سوال حضرت علی کے متعلق نہیں تھا، میں حضرت جواب ابو ہی دے طالب کے متعلق تھا. جی جی. جواب جی میں وہی جواب دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو جس کی شجاعت ہے اور پوری مطلب ساری اس کے قائل ہے، تو وہ کیسی مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ سٹریم یہاں پر ختم کرنی پڑے گی کیونکہ بار بار تیسری دفعہ جی علی صاحب کا کنیکشن فریز ہو گیا. جی علی بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جی، حضرت ابو طالب نے میں اسلام ہاں قبول کیا. جی جی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک ابو طالب صاحب کو آپ دیکھ رہے ہو، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھ رہے کہ اپنے باپ کے خلاف وہ کیسے چلا جا سکتا ہے. مطلب سر یہ جس طرح حضرت ابراہیم اپنے والد آزر کے خلاف چلے گئے تھے. نیٹ خیال کیسی یہ پتہ نہیں کچھ مسئلہ ہے اس میں، تو میں سر یہ وہی نیٹ آپ کو چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ مجھے راہ حق پر لے کر آئیں، یہ نیٹ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں سیدھے راستے پر آؤں. یہ شکاگو کا ہے نا، یہ ہوں. شکاگو کا نیٹ ہے، اس لیے سر حالانکہ شکاگو میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں سر. بالکل نہیں. وہ تو کوئی دیکھو مسلمان کا ٹیکہ ہم نے نہیں لیا ہے کہ یار ساری مسلمان، اور نہ دیکھو میں کیسی بہرحال اچھا سر، وہ کوشچن. بس حضرت ابو ہاں طالب نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب ایک ابو طالب صاحب نے، بہت سے اور ہے جو اس نے، حضرت حمزہ نے کیوں قبول کی؟ علی بھائی آپ کا جواب بالکل ویسا ہی ہے کہ استاد شاگرد سے پوچھتا ہے وہ تو نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا، کہتا سر اس نے بھی نہیں ہاں کیا، سر اس نے بھی نہیں کیا. نہیں شاگرد نہیں نہیں استاد کہتے ہیں نہیں نہیں اچھا نہیں تو ان نہیں کی نہیں چھوڑ، نہیں تو اپنا بتا تو نے ہوم نہیں ورک نہیں کیوں نہیں نہیں کیا. شاگرد سر آپ یہ شاگرد مت پوچھیں کہ کس نے کیا. جس بندے نے آپ کے نبی کو پال پوس کے 8 برس کی عمر سے حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو پال پوس کے بڑا کیا،
جو उनकी एक एक हरकत से, एक एक एक्टिविटी से वाकिफ थे, जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, वो अपने भतीजे के ऊपर ईमान नहीं लाए, क्यों? आपको अरबों का जहालत का तो पता है ना। ओके, यानी अबू तालिब जाहिल थे। नहीं, जाहिल की बात अब यानी वो अपने जहल पे, अच्छा जहालत आप यहाँ किस मानी में ले रहे हैं? वो अपने अपने जहल पे उस टाइम जो है ना वो खड़े रहे थे कि मतलब, हालांकि उसी टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या कहा कि एक बार मेरे कान में कह दो, कह दो। एक बार देखो, ये जो है ना ये ऐसी चीज नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से। अच्छा, वर्का बिन नोबल का एक और क्वेश्चन आप ये कह रहे हैं, वर्का बिन नोबल का आपको क्या उसकी हिस्ट्री आपको कैसी आई है, क्या तारीख है उसका, और उसने क्या कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? आप कह रहे वर्का बिन नोबल मुसलमान नहीं हुए थे। जी जी, हुए थे सर। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको वर्का बिन नोबल का क्या पता चल गया है कि उसने क्या कहा? क्योंकि वर्का बिन नौफल के बारे में तारीख तबरी के अंदर हमें ये बताया गया है कि वो हजरत खदीजा के कज़न थे, और जब हाँ हाँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर अपनी अहलिया को बताया कि मेरे पास इस तरह गार में एक फरिश्ता आया था, तो सही। और वो फरिश्ता जो है वो बता के भी नहीं गया था हुजूर को कि क्या चक्कर है। बहरहाल जब हजरत खदीजा जो है अपने कज़न के पास उनको लेकर गई, वर्का बिन नौफल पहले बुत परस्त थे और बाद में वो मसीही होकर फौत हुए, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। उन्होंने बताया हुजूर को कि आप नबी हो गए हैं और आपके पास वही फरिश्ता आया था जो इससे पहले अंबिया के ऊपर आ चुका है। उनकी गवाही के बाद आपके पैगंबर को पता चला कि हाँ भाई अब मैं नबी बन गया हूँ। तो जो बंदा गवाही दे रहा हो वो खुद इस्लाम कबूल ना करे तो इसका मतलब कुछ कुछ गड़बड़ है ना अली भाई। अच्छा, वो अवैस इकबाल साहब, अजीब बात है, अजीब बात ये है कि वो उसको खुद किया, ये पैगंबर है, और आपने जो है ना सब ने ईमान ले आना है, पर मैंने ईमान नहीं ले आना है। मतलब ये किस तरह का ये समझ में आ रही है ये बात? मतलब इसका कोई तो बनता ही नहीं है कि तो मतलब इसका मतलब है मैं इसका तो। मतलब है कि इसका मतलब ये है कि वर्का बिन नौफल जो है वो मुसलमान हो गए थे और तारीख तबरी से गलती हो गई है ये बताने में, और आपको फिर उसकी तस्हीह करनी चाहिए। वर्का बिन नौफल मुसलमान हो गए थे। मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि मतलब एक बंदा जो है वो खुद गवाही दे रहा है कि आप जो है आप पैगंबर हो, और हम्म। फिर खुद जो है ना सबको कह रहा है कि यार यही पैगंबर है, और सब उस पर ईमान है, और खुद जो है ना, ये अच्छा तो अली शैतान भाई, और अली इबलीस। भाई, अली भाई, ये आपने अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या आपके नबी जो थे वो खुद मुसलमान थे? इकबाल साहब क्या नहीं नहीं सर, ये मुसलमान आप हंस रहे हैं। आप जरा मेरी बात, क्योंकि मुसलमान होने के लिए ये कहना पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। यानी अल्लाह के हाँ, एक होने पर और मोहम्मद के अल्लाह के रसूल होने की गवाही देनी पड़ती है। तो अगर आपके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खुद मुसलमान थे तो वो क्या अपने नबी होने की खुद ही गवाही देते थे? ये कुछ अजीब सा मामला नहीं है तो कि खुद मैं गवाही देता हूं कि मैं मुसलमान हूं, कि मैं अल्लाह का नबी हूं। नहीं, क्यों खुद क्यों नहीं देंगे हम्म। खुद? अच्छा, ये जो आपका वजीर आजम जाता है वहां यूएन, तो वो कहते नहीं है मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूँ। तो हम्म। यानी मतलब यानी जो ओहदा उसको मिला है उसने अल्लाह का दावा तो नहीं किया है, वो तो खुद को, यानी जो अल्लाह ने उसको दिया है वही कह रहा है कि मैं रसूलुल्लाह हूँ। हम्म। तो यानी मतलब आप ये क्या आप बात? आप वजारत उज़्मा को और नबूवत को एक जैसा मनसब समझते हैं? नहीं, मैंने सिर्फ आपकी मिसाल के लिए ये दिया। ठीक है। अच्छा अली हालांकि भाई, बात मेरे पास वक्त कम हो गया, मैं मेरे पास वक्त खत्म हो ठीक गया है। बल्कि। अली भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये हमारी पहली गुफ्तगू, आखिरी गुफ्तगू नहीं थी, पहली गुफ्तगू थी। हम दोबारा बात करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बहुत ओके। शुक्रिया। अली भाई सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा से हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अखलाक से उन्होंने बात की।